بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام موید جعفری ہے۔ بلاگ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی پوری تاریخ جو ہے وہ اس طرح کے بہت سارے واقعات سے بھری پڑی ہے جو اس ملک کی تاریخ میں، اس ملک کی ثقافت پہ، اس ملک کے کردار پہ ایک سیاہ دھبا ہے، اور وہ دھبے لگنے میں کوئی وقت نہیں لگا تھا۔ آپ جیسا کہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ جس شخص نے یہ پاکستان جو ہے، جس کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں، اس کی ایک بہن ہوا کرتی تھی، اور اس کی جو بہن تھی محترمہ فاطمہ جناح مرحوم، ان کے ساتھ اس ملک کے اندر جو سب کچھ ہوا، اس نے ایک راستہ کھولا ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنی طاقت کے حصول کے لیے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے، اپنے ناجائز مقصد کے حصول کے لیے کسی بھی حد سے گزرنا جانتے ہیں۔ ان کے لیے نہ تو اپنی، نہ کسی اور کی، نہ کسی کی ماں کی، نہ کسی کی بہن کی، نہ کسی کی بیٹی کی عزت مقدم ہے۔ علیمہ خان کے اوپر آج جس نے وہ انڈا پھینکا، وہ بھی ایک عورت تھی۔ وہ ایک عورت جانتی تھی کہ اس معاشرے کے اندر عورتوں کے لیے کتنی سپیس ہے۔ وہ یہ بات جانتی تھی کہ آج بھی اگر کوئی عورت سر اٹھا کر کھڑی ہو جائے اور کسی پوزیشن کے اوپر ایک بڑا مقام حاصل کر لے، تو کتنے ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں جو کہ اس کی اس بات سے، اس کامیابی سے جل کے صرف اس بات پر اس کو گالی دیتے ہیں کہ یہ عورت ہے۔ اور جو پہلی چیز کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ یہاں پر کیسے پہنچی ہے، ہم جانتے ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ان عورتوں نے الیجڈلی، جنہوں نے ان کے اوپر وہ انڈا پھینکا، انہوں نے یہ سب کچھ نہیں سوچا، کیونکہ ان کے ذہن میں کوئی باتیں اور تھی۔ وہ انڈا علیمہ خان کے اوپر کوئی کیوں پھینکے گا؟ سب سے پہلا سوال، علیمہ خان نے کس کو برا کہا ہے؟ علیمہ خان نے آج تک ایسا کون سا سکیدنگ، اوفینسو، گھٹیا یا اخلاق سے گرا ہوا یا پرسنل کوئی بات ایسی کی ہو جس میں ان کی کوئی ذاتی کسی کے ساتھ دشمنی نظر آئی، یا انہوں نے کبھی کسی کی انسلٹ کی ہو، ایسے الفاظ بولے؟ ایسا تو کبھی کچھ نہیں ہوا۔ تو پھر علیمہ خان کو اپنے بھائی کے لیے، جو کہ اس ملک کی جیلوں میں پڑا ہوا ہے، جو کہ اس ملک کا سابقہ وزیر اعظم ہے، اس کی رہائی کے لیے، اس کے آئینی قانونی حقوق کے لیے، اس سے ملاقات کے لیے، اور اس کے اوپر لگائے گئے الزامات کو جو ہے وہ سوال اور تنقید کا نشانہ بنانے پر آج یہ سب کچھ دیکھنا پڑا ہے۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو اس ویڈیو میں بہت سارے انٹرسٹنگ سوالات اٹھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے، جو کہ میں نے آپ سے کہا، کہ وہ خواتین کیوں ماریں گے علیمہ خان کو؟ اس کے پیچھے ان خواتین کا تو کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کس کا ایجنڈا ہے؟ وہ علیمہ خان سے نفرت کس کس کو ہے، علیمہ خان کس کس کی جسے کہتے ہیں کرسی ہلاتی ہیں جب وہ بولتی ہے۔ حالانکہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ میرا تعلق کوئی بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر سیاست سے، نہ میرا کوئی کسی قسم کا مقصد ہے، نہ میرا کوئی ایمبیشن ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ پنجوتا صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان کے بائیں جانبی لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ اگر آپ جو ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص جس کے بارے میں آپ بہت زیادہ اچھا سوچتے ہیں یا بہت قریبی تعلق ہے، اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے، تو جو فرسٹ ریاکشن آپ کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کو نوٹ کرتے ہیں اور اس کی جانب بھاگتے ہیں۔ ایک ویزیبل ڈیلے نہ صرف نظر آئی، چلے پنجوتا صاحب تو سٹیج پہ کھڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ والے لوگ بھی سٹیج پر کھڑے ہوئے، جو پولیس والے اس کراؤڈ میں کھڑے ہوئے ادھر اس سٹیج سے بالکل نیچے، ان کا ریاکشن ٹائم اگر آپ دیکھیں اس ویڈیو میں تو وہ بھی بہت سلو نظر آتا ہے۔ ان کا ریاکشن ٹائم اگر آپ دیکھیں اس ویڈیو میں تو وہ بہت بڑا کراؤڈ، وہاں پر کوئی ہزاروں کا یا سینکڑوں کا بھی مجمع تھوڑی لگا ہوا تھا کہ بھائی پولیس والوں کو نظر نہیں آیا کہ کون تھا، وہ ان کو پکڑ نہیں سکے شروع میں اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ تو یہ جو سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا، اس سب پر سوال کیسے نہ اٹھے؟ اس کے ان پولیس والوں کے رویے سے کیا آپ کو اور مجھے، کم از کم مجھے تو ایسا ہی لگا ہے کہ جیسا کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے، جیسا کہ ان کو یہ پتا تھا کہ بھائی یہ ہوگا اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہاں سے نکل جانا ہے، ہمیں ان کو نہیں پکڑنا۔ اگر آپ کی پکڑنے کی نیت ہوا کرتی ہے تو وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اب بات یہاں تک ٹھہرنے والی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر یہ انڈے پھینکنے، جوتے اچھالنے کی جو سیاست ہے، پاکستان مسلم لیگ اس کا مزہ چکھ چکی ہے۔ نواز شریف پر بھی جوتا اچھالا گیا، ایک دفعہ نہیں، اس کے بعد خواجہ آصف جو ہیں ان کے منہ پر سیاہی پھینکی گئی، وہ بھی ان کو یاد ہوگا۔ پاکستان کے عوام کا تو علیمہ خان کے ساتھ کوئی ذاتی بیر نہیں ہے۔ یہ جس نے بھی کروایا ہے، یہ آ کر جو ملبہ سارے کا سارا گرے گا، یہ پاکستان مسلم لیگ نون پر گرے گا۔
یہ پنجاب حکومت پر پڑے گا، اور اس سب کے نتیجے میں وہ تمام خواتین جو کہ اس وقت پنجاب کو رن کر رہی ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ ہماری وزیر اعلیٰ ہیں، عظمہ بخاری صاحب ہماری وزیر انفارمیشن ہے، کلائمیٹ چینج اور اس کے بعد بہت ساری اور منسٹریز جو ہیں وہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے پاس ہیں۔ ان لوگوں کے پریس کانفرنسز کرنے کی جو کانفیڈنس ہے، جو ایک انوائرمنٹ ہے، جو ایک فریڈم ہے جس کو ہم ڈیموکریسی کہنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر بہت سارے سوال نشان جو ہے وہ اٹھ جائیں گے۔ اگر اس کے جواب میں کل کو ان 3 خواتین میں سے کسی کے اوپر کوئی اس طرح سے انڈا مارے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ جو گند شروع ہوا ہے، اگر کوئی حد، کوئی لائن نہ بچے تو پھر اس کا جو نتیجہ ہوا کرتا ہے وہ کیوس ہوا کرتا ہے۔ اس کا جو نتیجہ ہوا کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک کی عزت جو ہے وہ سیف نہیں ہے تو پھر کسی کی بھی عزت سیف نہیں ہے، اور وہ جو کسی کی بھی عزت سیف نہیں رکھتی تو پھر اس کو معاشرہ کہنا جو ہے وہ میرے خیال میں ایک غیر مناسب چیز ہے، پھر اس کو کچھ اور کہا جاتا ہے جو کہ میں یہاں پر اس ولاگ میں نہیں کہہ سکتا۔ دوسری خبر جس میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ بھی اس سے جڑی ہوئی کیوں ہے؟ وہ جڑی ہوئی اس سے اس لیے ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو پورے کا پورا ہمارا انٹرنل سٹرکچر ہے، جو ہمارے ہاں استحکام ہے سیاسی جمہوری، وہ اب اس طرح سے بری طرح سے سیبوٹاج ہونے جا رہا ہے۔ اور آپ کو جو خبر میں پہلے دے رہا تھا کہ دکھنے میں تو سب ٹھیک لگتا ہے، چیزیں بہت زیادہ بہترین جاتی ہوئی نظر آتی ہیں اس کرنٹ ہائیبرڈ سیٹ اپ کے لیے، مگر معاملات کچھ عجیب و غریب اس طرح کے ہیں کہ کہانی شہباز شریف صاحب کی حکومت اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی پارٹی کے اوپر ایک بہت بڑا دباؤ ہے، ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ان سے مانگا جا رہا ہے، اور وہ جواب جو ہے ابھی وہ دینے کے قابل نہیں۔ وہ سوال کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے ایک پروگرام کروں گا ڈاکٹر آمنہ کے ساتھ بیٹھ کر انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے۔ اس کا تعلق پاکستان کی فورن پالیسی کے ساتھ ہے، اور اس سوال کا جواب اگر پاکستان مسلم لیگ نون ہاں میں نہ دے سکی تو پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو کسی اور کے لیے راستہ صاف کرنا پڑے گا، راستہ چھوڑنا پڑے گا، کرسی سے اٹھنا پڑے گا، اور وہ کوئی اور کون ہوگا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اٹھنے کے بعد وہ جو اٹھیں گے اس کرسی سے وہ اس وجہ سے اٹھیں گے کیونکہ وہ سیٹ بہت زیادہ آگ کی طرح گرم ہو چکی ہے۔ اس تپتے ہوئے توے پر کون بیٹھنے کے لیے تیار ہوگا، کون حامی بھرے گا، اس کے بارے میں ابھی مصدقہ اطلاع آپ کو نہیں دے سکتا۔ ایک شائبہ ہے کہ وہ کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوگا، یہ بات آپ نے شاید سنی ہے، لیکن ایک اس کا اور بھی پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ کوئی سیاسی انسان ہی ہوگا، مگر وہ کسی میجر پولیٹیکل پارٹی کا سیاسی انسان نہیں ہوگا۔ تو اگر وہ میجر پولیٹیکل پارٹی کا سیاسی انسان نہیں ہوگا تو پھر وہ یہ بات یہاں تک کیسے پہنچے گی کہ وہ ملک کے اتنے بڑے فیصلے لے گا؟ تو اس کا جواب میاں عامر کی اس تقریر میں ہے جو انہوں نے کل ایک دفعہ پھر سے پاکستان کے صوبوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا کیس دوبارہ پلیڈ کیا۔ اس کے اوپر میں یہ ویڈیو پہلے کر چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت سارے صوبے ہونے چاہیے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہت ڈھیر سارے ایڈمنسٹریٹو بلاکس ہونے چاہیے ہیں۔ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا واقعتاً ہم لوگوں نے فائنلی یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پہلے کیوں نہیں ہوا؟ پہلے ہم سرائی کی صوبائی بنانے کے لیے تیار نہیں تھے، ہم 18ویں ترمیم کے خلاف چل رہے تھے، تو اچانک اس کی ضرورت کیوں آن پڑی ہے؟ تو وہ ضرورت کی اب خبر آ گئی ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، اس کا اصل ایجنڈا کیا ہے، اور وہ بات کہاں پر جا کر جڑے گی، اس کے اوپر کل بات کریں گے۔ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔